بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر اور میرے معزز و مکرم مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جناب علی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آخری پارے کی سورۃ الضحیٰ میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ چرچا ہمیشہ اسی طرح کیا جاتا ہے کہ جب بھی میرے نبی کی یوم ولادت آئے تو ہم ہر گاڑی کو سجا کر آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتے جائیں، محفلیں کر کے جلسے جلوس کر کے آمد مصطفیٰ کا چرچا کیا جائے۔ اگر ہم طریق اوراق کو دیکھتے ہیں تو شرک عام تھا، بدعت کا راج تھا، نہ ماں کی عزت نہ باپ کی عزت، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، چھوٹی سی بات پر ہزاروں سال لڑائی جاری رہتی تھی۔ ایسے گپ اندھیرے وقت میں مکہ کی وادی ہو، سیدنا عبداللہ کا گھر ہو، سیدنا آمنہ کے بطن مبارک سے 12 ربیع الاول کو سوال کے دن سحری کے وقت ایک ایسا نور چمکا، ایک ایسے نور کی آمد ہوئی جسے ہم محمد عربی کے نام سے جانتے ہیں۔ آگے چل کر انہی پر اللہ نے اپنی لارب کتاب کا بھی نزول فرمایا۔ تو میں نے اسی لارب کتاب یعنی قرآن سے پوچھا کہ بتا تیرے اندر میرے نبی کی آمد کا ذکر موجود ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میں نے قرآن سے پوچھا کوئی اور آیات بتا، تو قرآن نے جواب دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ میں نے قرآن سے پوچھا اللہ کی رحمت اور فضل پر کیا کرنا ہے، تو قرآن نے جواب دیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ میں نے آگے بات چل تو میں نے قرآن سے پوچھا تو کیا ہے، تو قرآن نے جواب دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کے چہرے کا پتہ، تو قرآن نے جواب دیا وَالضُّحَىٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کی زلفوں کا پتہ، تو قرآن نے جواب دیا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کے کاندھوں کا پتہ، تو قرآن نے جواب دیا یاسین۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کی زبان کا پتہ، تو قرآن نے جواب دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ جناب علی عرض کر رہا ہوں کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں، کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں، کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے۔ جناب علی اللہ تعالیٰ نے میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کے سینے کا پتہ، تو قرآن نے جواب دیا الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کے ہاتھوں کا پتہ، تو قرآن نے جواب دیا ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کی نبوت کا پتہ، تو قرآن نے جواب دیا یا ایھا النبی۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کی رسالت کا پتہ، تو قرآن نے جواب دیا یا ایھا الرسول۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کی بشریت کا پتہ، تو قرآن نے جواب دیا انما انا بشر مثلکم۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کے صحابہ کا ذکر موجود ہے، تو قرآن نے جواب دیا کلا وعد اللہ الحسنی۔ میں نے قرآن سے پوچھا ابو بکر کا ذکر موجود ہے، تو قرآن نے جواب دیا والذین معہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے عمر کا ذکر موجود ہے، میں نے قرآن سے پوچھا میرے عمر کا ذکر موجود ہے، تو قرآن نے جواب دیا اشداء علی الکفار۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے عثمان کا ذکر موجود ہے، تو قرآن نے جواب دیا رحماء بینہم۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے علی کا ذکر موجود ہے، تو قرآن نے جواب دیا رکعا سجدا۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے نبی کے آل کا ذکر موجود ہے، تو قرآن نے جواب دیا وَيُطَهِّرَكُمْ
خوب چرچا کرنا ہے. تو چرچا ہمیشہ اسی طرح ہوگا کہ میں اور آپ سب مل کر یہی بات کریں. فضل رب الاولا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. جناب علی بخاری شریف میں ابو لہب کا واقعہ موجود ہے کہ جب صرف اس نے اپنے بھتیجے کی آمد کا سن کر اپنی رونی صہیبہ کو اشارہ کر کے آزاد کر دیا تو ماننے کے بعد اب اسے اس کافر کو اللہ اجر سے محروم نہیں کرتا. تو جب پکا سچا مسلمان اپنے نبی کی آمد پر خوش ہو کر آمد مصطفیٰ کا چرچا کرے گا